أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے روح پرور اور ایمان افروز کلمات طیبات۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی بابت کسی نے حضرت اختر سے سوال کیا، اس کے جواب میں فرمایا سب حق ہے، معراج ہوئی تھی مگر یہ فانی بیداری اور فانی اشیاء کے ساتھ نہ تھی، بلکہ وہ اور رنگ تھا۔ جبریل بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور نیچے اترتا تھا، جس رنگ میں اس کا اترنا تھا اسی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھنا ہوا تھا۔ نہ اترنے والا کسی کو اترتا نظر آتا تھا اور نہ چڑھنے والا کوئی چڑھتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ حدیث شریف میں جو بخاری میں آیا ہے ثم استيقظ، یعنی پھر جاگ اٹھے۔ حضور کے مجلس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر تھا، اس پہ فرمایا بائبل اور سائنس کی آپس میں ایسی عداوت ہے جیسی کہ دو شوکنیں ہوتی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ طوفان ساری دنیا میں آیا اور کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، اور اس میں حضرت نوح نے ہر قسم کے پاک جانوروں میں سے 7 جوڑے اور ناپاک میں سے 2 جوڑے ہر قسم کے کشتی میں چڑھائے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جب تک پہلے رسول کے ذریعے سے اس کو تبلیغ نہ کی گئی ہو، اور حضرت نوح کی تبلیغ ساری دنیا کی قوموں تک کہاں پہنچی تھی جو سب غرق ہو جاتے۔ دوم، اتنی چھوٹی سی کشتی میں جو صرف 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی ہو، ساری دنیا کے جانور، بہائم، چرند 7 جوڑے جو 2 جوڑے کیوں کر سما سکتے ہیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب میں تحریف ہے اور اس میں بہت سی غلطیاں داخل ہو گئی ہیں۔ تعجب ہے کہ بعض سادہ لو علماء اسلام نے بھی ان باتوں کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے، مگر قرآن شریف ہی ان بے معنی باتوں سے پاک ہے، اس پر ایسے اعتراض وارد نہیں ہو سکتے۔ اس میں نہ تو کشتی کی لمبائی چوڑائی کا ذکر ہے، نہ ساری دنیا پر طوفان آنے کا ذکر ہے، بلکہ الارض یعنی وہ زمین جس میں نوح نے تبلیغ کی تھی، صرف اس کا ذکر ہے۔ لفظ ارارات میں جس پر نوح کی کشتی ٹھہری، اصل میں لفظ اراریت ہے، جس کے معنی ہے میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں۔ ریت پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لفظ جود ہی رکھا ہے جس کے معنی ہیں میرا جود و کرم، یعنی وہ کشتی میرے جود و کرم پر ٹھہری تھی۔ فرمایا نادان مولوی ذرا بات پر جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ جہاد تو آخر الحیل تھا، یہ اس کو اول فعل بناتے ہیں۔ کوئی بذات کسی طرح بھی باز نہ آوے تب حکم تھا کہ تلوار چلاؤ، اور یہ بات صاف ہے کہ جب تمام مسائل سنائے جائیں، روشن دلائل دیے جاویں، تو اس پر بھی خدا کا نمک حرام، خدا کے نشانات کا نمک حرام باز نہ آوے اور دین میں سد راہ بنے، تو ایسے کے لیے خسکم جہاں پاک کہنا بیجا نہیں ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار نہیں اٹھائی، صرف مدافعت کے لیے ایسا کیا گیا، اور سچ یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تلوار اٹھائی، آخر وہ تلوار انہی کے ان پر پڑی۔ ایک شخص نے کہلا بھیجا کہ میں ہندوستان سے کوئی مولوی اپنے ساتھ لاؤں گا جو آپ کے ساتھ گفتگو کرے، مگر مولوی لوگ قادیان آنا پسند نہیں کرتے، آپ بٹالے میں آ جائیں۔ اس پہ فرمایا قادیان سے وہ لوگ اسی واسطے نفرت رکھتے ہیں کہ میں قادیان میں ہوں، پھر اگر میں بٹالے میں ہوا تو بٹالہ ان کے لیے نفرت کا مقام بن جائے گا۔ قادیان میں وہ ہمارے پاس نہ ٹھہریں، کسی اور کے پاس جہاں چاہیں قیام کریں، جہاں دائریہ موجود ہیں ان کے پاس ٹھہرے، ہم بحث کرنا نہیں چاہتے، ہمارا مطلب سے سمجھا دینا ہے، اگر ایک دفعہ ان کو تسلی نہ ہوئے پھر سنیں۔
فرمایا اس دنیا سے جہان میں جانے کے لیے مردوں کے واسطے تو ایک راہ بنا ہوا ہے اور مردے ہمیشہ جایا کرتے ہیں، مگر اس کے سوا اور کوئی دوسری سڑک نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح بھی اسی مردوں والی سڑک کی راہ گئے جو مردوں میں جا بیٹھے، ورنہ حضرت یحییٰ کے پاس کیوں کر جا بیٹھے؟ فرمایا تقویٰ کا اثر اسی دنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ادھار نہیں، نقد ہے، بلکہ جس طرح زہر کا اثر اور تریاق کا اثر بدن پر ہوتا ہے، اسی طرح تقویٰ کا اثر بھی ہوتا ہے۔ 1 اگست 1901 حضرت اقدس امام حمام علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک شخص کو پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ شخص بہت سی گدیوں میں پھرا ہے اور بہت سے پیروں اور مشائخ کے پاس سے ہو کر آیا ہے۔ حضرت اقدس نے مذکورہ شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ اس پر اس نے عرض کی حضور میں بہت سے پیروں کے پاس گیا ہوں، مجھ میں بعض عیب ہیں۔ اول میں جس بزرگ کے پاس جاتا ہوں تھوڑے دن رہ کر چلا جاتا ہوں اور طبیعت اس سے بد اعتقاد ہو جاتی ہے۔ دوم مجھ میں غیبت کرنے کا عیب ہے۔ سوم عبادت میں دل نہیں لگتا، اور بھی بہت سے عیب ہیں۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پرمعرف تقریر فرمائی۔ چنانچہ فرمایا میں نے سمجھ لیا ہے اصل مرض تمہارا بے صبری کا ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے عوارض ہیں۔ دیکھو انسان اپنے دنیا کے معاملات میں جب کہ بے صبر نہیں ہوتا اور صبر و استقلال سے انجام کا انتظار کرتا ہے، پھر خدا کے حضور بے صبری لے کر کیوں جاتا ہے؟ کیا ذمہ دار ایک ہی دن میں کھیت میں بیج ڈال کر اس کے پھل کاٹنے کے فکر میں ہو جاتا ہے، یا ایک بچے کے پیدا ہوتے ہی کہتا ہے کہ یہ اسی وقت جوان ہو کر میری مدد کرے؟ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں اس قسم کی عجلت اور جلد بازی کے نظیریں اور نمونے نہیں ہیں۔ وہ شخص نادان ہے جو اس قسم کی جلد بازی سے کام لینا چاہتا ہے۔ اس شخص کو بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے جس کو اپنے عیب کی شکل میں نظر آ جائیں، اور ورنہ شیطان بدکاریوں اور بدعمالیوں کو خوش رنگ اور خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ پس تم اپنی بے صبری کو چھوڑ کر صبر اور استقلال کے ساتھ خدا تعالیٰ سے توفیق چاہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بغیر اس کے کچھ نہیں ہے۔ جو شخص اہل اللہ کے پاس اس غرض سے آتا ہے کہ وہ پھونک مار کر اصلاح کر دیں، وہ خدا پر حکومت کرنی چاہتا ہے۔ یہاں تو محکوم ہو کر آنا چاہیے۔ ساری حکومتوں کو جب تک چھوڑتا نہیں کچھ بھی نہیں بنتا۔ جب بیمار طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی بہت سی شکایتیں بیان کرتا ہے، مگر طبیب شناخت اور تشخیص کے بعد معلوم کر لیتا ہے کہ اصل میں فلاں مرض ہے، وہ اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے تمہاری بیماری بے صبری کی ہے، اگر تم اس کا علاج کرو تو دوسری بیماریاں بھی خدا چاہے تو رفع ہو جائیں گی۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو اور اس وقت تک طلب میں لگا رہے کہ جب تک غرغرہ شروع ہو جاوے، جب تک اپنی طلب اور صبر کو اس حد تک نہیں پہنچاتا انسان بامراد نہیں ہو سکتا۔ اور یوں خدا تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہے تو ایک دم میں بامراد کر دے، مگر اس کے صادق کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ راہ طلب میں پویاں رہے۔ مرض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مرض مستوی اور ایک مرض مختلف۔ مرض مستوی وہ ہوتا ہے جس کا درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے، اس کے علاج کا تو انسان فکر کرتا ہے، اور مرض مختلف کی چنداں پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بعض گناہ تو محسوس کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ قبروں پر جانے سے کیا فائدہ؟ خدا تعالیٰ نے تو اصلاح کے لیے قرآن شریف بھیجا ہے۔ اگر پھونک مار کر اصلاح کر دینا خدا تعالیٰ کا قانون ہوتا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکے میں کیوں تکلیف اٹھاتے؟ ابو جال وغیرہ پر سر کیوں نہ ڈال دیتے؟ ابو جال کو جانے دو، ابو طالب کو تو آپ سے بھی محبت تھی۔ غرض بے صبری اچھی نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ مسیح پاک فرماتے ہیں اے میرے پیارو، شکیب و صبر کی عادت کرو، وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مسکے تتار۔ جس نے نفس دوں کے ہمت کر کے زیر پا کیا، چیز کیا ہے اس کے آگے رستم و اسفند یار۔ گالیاں سن کر دعا دو، پا کے دو کا آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔